گریاں ایک ایسی مقدس دیوار جو یہودیوں کے لیے اتنی ہی مقدس ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ، جس کے سامنے ایک مذہبی فریضے کے طور پر وہ 2000 سال سے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، اور اسی لیے اس دیوار کا نام دیوار گریاں پڑ گیا۔ آخر اس دیوار کے اندر ایسا کیا خاص ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور یہودی یہاں پر آ کر کیا دعائیں کرتے ہیں، انہیں کس مسیحا کا انتظار ہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر اس دیوار سے متعلق وہ کیا ارادے رکھتے ہیں، یہ سب باتیں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں، کیونکہ اس دیوار گریاں کی تاریخ فلسطین کے موجودہ کشیدہ حالات اور مستقبل میں ہونے والی تیسری عالمی جنگ سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیوار گریاں دراصل ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں بچ جانے والی ایک ایسی دیوار ہے، یا اس کی بنیاد پر بچ جانے والا آخری حصہ، جو یہودیوں کی پہلی مقدس ترین عبادت کی جگہ تھی۔ اسے تابوت سکینہ رکھنے کے لیے اور عبادت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی بار تعمیر کروانا شروع کیا، جو اس وقت یہودی قوم یا بنی اسرائیل کے حکمران تھے، مگر اپنی زندگی میں وہ اسے مکمل نہ کر سکے، لہٰذا آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے جنات سے مکمل کروایا، اور انہی کے نام پر اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ والد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح وہ بھی پیغمبر تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہواؤں اور جنات پر کنٹرول اور جانوروں کی بولی سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایک اتنی بڑی سلطنت کی حکمرانی دی گئی جو قیامت تک کسی اور کو نہیں ملے گی، اور اس حکومت کا مرکز تھا یروشلم شہر۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی قسم کے باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی تصور تھا، نہ کوئی وجود۔ اس قوم کی بدوں والی خانہ بدوش زندگی تھی، اور ان کا ہیکل صرف ایک خیمہ ہوا کرتا تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا، اور اسی طرف منہ کر کے یہ لوگ عبادت کیا کرتے، کیونکہ تابوت سکینہ جنت سے بھیجا گیا ایک مقدس ترین صندوق تھا جو کہ نبیوں کو بطور وراثت ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، من و سلوہ اور دوسرے پیغمبر کی یادگاریں تھیں، اور یہودی اس تابوت کی برکت سے اسے سامنے رکھ کر دعا کر کے ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی کو حل کر دیا کرتے تھے۔ مختلف قوموں کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو یہ اپنے لشکر کے آگے رکھا کرتے، جس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دشمنوں پر فتح عطا کر دیتا۔ اسی صندوق کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل کو تعمیر کرنے کا سوچا، مگر دوسری بار یہودی قوم کی بدعملیوں کی وجہ سے ایک بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجھا دی اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا، جس کے بعد یہ تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا، آج تک نہیں ملا، اور ہیکل کی صرف ایک دیوار باقی رہ گئی جسے دیوار گریاں کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال کے اندر اس ہیکل کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا، اور آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ اتنے بڑے اور بھاری پتھروں کو جنات کی طاقت سے ہی چنا گیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ نے دوران عبادت ہی قبض کر لی، لیکن وجہ کچھ اس طرح کی بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت کے اندر مصروف ہو گئے، اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگ رہا تھا کہ آپ ابھی بھی عبادت کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ ہیکل بہت ہی عالی شان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کے 3 حصے کر لیے گئے۔ باہر کے حصے کے اندر عام انسانوں کو جانے کی اجازت تھی، دوسرے حصے کے اندر یعنی اس سے اگلے حصے کے اندر علماء کرام جو کہ نبیوں کی اولاد سے ہوا کرتے تھے وہاں تک ان کی رسائی تھی، اور اس سے اگلے یعنی کہ آخری اور تیسری حصے کو انتہائی مقدس سمجھا جاتا، کیونکہ اس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا، اس لیے یہاں پر کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس وقت کے سب سے بڑے عالم یا پیش امام کے۔ اس دوران بنی اسرائیل کے اندر کئی پیغمبر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے، لیکن یہ قوم بد سے بدترین ہوتی رہی، کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی اور نہ ہی ان کو ترک کرنے کے لیے تیار تھی۔ یہ ایک طرف تو عبادت کیا کرتے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھی کرتے۔ ان کے اس دوگلے پن اور منافقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جلال کے اندر آئی،
کیونکہ ان کے پاس بے شمار نبی بھیجے گئے۔ یہ قوم سدھرنے کو تیار ہی نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور کی طرح بنائیں گی۔ طرح طرح کے عذاب دیے گئے، لیکن یہ گناہوں سے باز نہیں آئی۔ ان لوگوں نے کاروبار شروع کر دیے، جادو سکھانا شروع کر دیا، قتل و غارت اور بے ایمانی کے اندر حد سے بڑھ گئے۔ تب ان پر آخری عذاب کو یوں برسایا گیا کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے انہیں در بدر اور لاوارثوں کی طرح چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کے ملک پر ایسا حملہ کیا، کوئی عمارت سلامت نہیں رہی۔ ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور 2 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ شہر سے باہر اس نے یہودیوں کے غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی، جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے یوں مٹا رہا۔ دوسری طرف بادشاہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کی ایسی بے حرمتی کی کہ اسے گندگی والی جگہ پر پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی سرقت کا عذاب اس کے پورے ملک کو ملا۔ اس طرح سے ایک ایران کے بادشاہ سائرس، جنہیں قرآن مجید کے اندر ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ شخص جنہوں نے یاجوج ماجوج کے لیے دیوار یا بند تعمیر کیا۔ ذوالقرنین نے بابل کے شہر عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے بادشاہ کو شکست فاش کر کے بابل کی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ ذوالقرنین ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھے۔ انہوں نے تل حبیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی، اور ساتھ میں ان کو ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر کی اجازت بھی دے دی گئی، یہاں تک کہ انہیں اس کی تعمیر کے اندر مدد فراہم کرنے کا بھی وعدہ کر لیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری مرتبہ تعمیر شروع ہوئی، لیکن اس کے بعد تابوت سکینہ نہیں ملا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بادشاہ نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید بے حرمتی ہونے سے بچانے کے لیے اسے معجزانہ طور پر کہیں چھپا دیا گیا، جس کا کسی انسان کو علم نہیں۔ لیکن یہودی اس کی تلاش کے اندر اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ اس کے لیے اگر انہیں پوری زمین کو کھودنا پڑے تو وہ یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یوں دوسری مرتبہ ہیکل کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر سے یہودیوں نے حسب معمول ان کی منافقت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہودیوں کے علماء کو آئینہ دکھانے پر وہ کیسے چند ٹکوں کے عوض دین کی تعلیمات کو بیچ رہے ہیں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا، تو ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ان کے لیے قتل کا فتویٰ بھی صادر کر دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل یہودی اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسے شان و شوکت عطا کریں۔ ان کا ذکر یہود کی کتابوں کے اندر تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے مفاد اور کرسی کو خطرے میں دیکھ کر آپ کو دجال کہہ کر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور یہودی پھر سے ایک بار اپنی بدعمالیوں کے اندر مصروف ہو گئے۔ اس واقعے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس رومی تھا۔ یہ بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے صرف ایک دن کے اندر لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا گیا، اور پوری دنیا کے اندر یہودی بکھر کر رسوا ہو کر رہ گئے۔ اور یوں 1900 سال تک یہودی در بدر بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر سے اس ملک اسرائیل کے اندر اکٹھے ہونے اور رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنی 1000 سال پرانی گندگی فطرت سے باز پھر بھی نہ آئی، اور یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہیں رہی، بلکہ ایک بار پھر سے اپنے ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبتیں بننے لگے۔ ان کا اگلا مشن جلد از جلد ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے، اور اس ہیکل کے اندر تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر سے اپنے مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ اس پر ان کا یہ مسیحا دجال ہوگا۔
یہودی یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ ان کا ایک پلان ہے جس کا نام گریٹو اسرائیل یعنی پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ایک الگ ریاست کو کیسے تعمیر کرنا ہے۔ تخت سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا تیسری عالمی جنگ کی آگ کے اندر لپٹ جائے گی، کیونکہ اس ہیکل کو تعمیر کرنے کے لیے مسجد اقصی کو شہید کرنا پڑے گا۔ اس کی بنیادوں پر اسے تعمیر کرنے کا نقشہ بھی ان کے پاس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ فتح ہوا تب نہ صرف تمام عیسائیوں کو عام معافی دے دی گئی بلکہ یہودیوں کو بھی برابری کے حقوق دیے گئے، قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور ہیکل سلیمانی کی مغربی دماغ سمیت تمام علاقوں میں مقدس قرار دیا گیا، اور اسی دوران مسجد اقصی کی تعمیر بھی کرائی گئی۔ مغربی دیواروں کو مضبوط کیا گیا اور تمام انتظامات یہودیوں کو سونپ دیے گئے۔ یہودی آج تک اس ہیکل کی بچ جانے والی دیوار کو ہاتھ لگا کر گڑ گڑاتے ہیں اور روتے پیٹتے ہیں، توبہ اور معافیاں طلب کرتے ہیں، مگر آج بھی اپنی مکار فطرت سے بالکل باز نہیں آئے۔ یہودیوں کی ناپاک منصوبے کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلے نمبر پر مسلمانوں کے 2 اہم ترین مقدس مقامات کو گرانا یعنی مسجد اقصی اور کوہ الصحرا، اور دوسرے نمبر پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر، جس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی خوفناک عالمی جنگ ہوگی، اور چوتھے نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کے لیے استعمال ہونے والے پتھر سٹون آف ریورڈ کوچ یعنی تعمیر شدہ ہیکل کے اندر رکھ کر دجال کی تاج پوشی کرنا۔ دنیا بھر میں گریٹو جو کہ کل 1.5 کروڑ یہودی ہیں، جن میں سے صرف 35 لاکھ اسرائیل میں آباد ہیں، انہوں نے دنیا بھر کے تمام یہودیوں کو اسرائیل میں لا کر گریٹو آباد کرنا ہے، جس کے لیے انہیں جگہ چاہیے اور اسی لیے وہ اسرائیل بنا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ انہیں تیسری عالمی جنگ کے لیے تمام یہودیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ اس جنگ کا مقام اسرائیل کے اندر مجید نام کی ایک پہاڑی اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو بتایا جاتا ہے، جس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ 1900 سالوں سے یہودیوں کا خانہ کعبہ گرا پڑا ہے، جسے وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور تعمیر کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ مسجد اقصی کی بنیاد پر۔ دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد 1.5 کروڑ کے قریب ہے، جبکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی کل آبادی 1 ارب 50 کروڑ ہے، لیکن پھر بھی یہ کم تعداد میں جو یہودی ہیں وہ 1 ارب 50 کروڑ مسلمانوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے قوموں کو عروج بخشے گا۔ اس پر عمل نہ کرنے اور اسے چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمان قوم معاشرے کے اندر ذلیل و خوار ہو گئی ہے۔ آج دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ ہم نے قرآن پاک کی اس تعلیم کو زندگیوں سے نکال دیا۔ کون سی وہ برائی اور 2 نمبری جو ہم مسلمانوں کے اندر نہیں ہے؟ سرکولر ترقی کی فوجوں سے لمبے عرصے تک مقابلہ کرنے کے بعد انہیں شکست دینے والے ایک بوڑھے دانشور ترک نجم الدین ارکبان نے مسلمان حکمرانوں کی حالت زار پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ 1.5 ارب مسلمان 80 لاکھ یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے خدائی مدد اور ابابیل کے انتظار میں ہیں۔ مجھے یقین ہے اگر یہ ابابیل مدد کے لیے آ بھی گئی، یہ کنکر یہودیوں پر نہیں بلکہ ان بے عمل مسلمانوں پر پھینکیں گی جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور خدا کی مدد کے انتظار کے سوا کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے کنٹینٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔